अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वोकैब का सेकंड लेक्चर है। कल हमने कुछ डिस्कस किए थे पॉइंट्स और आज हम कुछ बात करेंगे। जी, हमारा पहला वर्ड है कड़ी तनकीद। कड़ी तनकीद को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। स्ट्रॉन्ग क्रिटिक बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। इख्तलाफ करना, वैसे तो आप बोलते हो ना डिसएग्री, मतलब डिसएग्री का अच्छा वर्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन एक और अच्छा वर्ड है जो आपको यूज़ करना चाहिए, वो है डिसेंटिंग। डिसेंटिंग, ठीक है। इख्तलाफ करने को डिसेंटिंग बोलते हैं। वैसे आप डिसएग्री भी याद रख सकते हो, डिसएग्री भी अच्छा वर्ड है, लेकिन जितना आप इस तरह के वर्ड यूज़ करोगे उतना आपकी जो है वो कैब बिल्डअप होती है। नेक्स्ट है एक आदमी का तनहा फैसला। ये जजेस से रिलेटेड है पॉइंट, जो अभी एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस खुद ही सारे फैसले कर रहे हैं और बाकी कोई अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो एक आदमी का तो कोई नहीं है, वन मैन ही होता है। तनहा को हम देखेंगे और फैसले को डिसीजन कहेंगे, तो तनहा के लिए होती है सॉलिटरी, SOLITARY, सॉलिटरी डिसीजन ऑफ वन मैन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, बेलगाम इख्तियारात को रोका जाए। बेलगाम इख्तियारात की क्या इंग्लिश होती है? अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड पार। और रोकने को क्या बोलते हैं? स्टॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्टॉप नहीं बोलेंगे। हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इख्तलाफ राय। राय को तो ओपिनियन कहते हैं, इख्तलाफ राय को आप क्या बोलते हो? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। ये अक्सर बोला जाता है ना कि हमें इख्तलाफ राय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इज्जत करनी चाहिए, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, तो हम बोलते हैं ना वही मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो इस तरह से ये एक वर्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गैर मामूली। गैर मामूली की क्या इंग्लिश होती है? अनयूजुअल, अनयूजुअल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है तफसीली इख्तलाफी नोट। तफसीली इख्तलाफी नोट, तो नोट को तो नोट ही कहते हैं, इसका होगा डिटेल्ड डिसेंटिंग। डिसेंटिंग मैं भी बता चुका हूँ। ठीक है। इख्तलाफ करना भी तो डिसएग्री करना ही कहते हैं ना, कि आप एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे, तो इख्तलाफी नोट। ये बेसिकली जो आपकी वोकैब है ना, ये आजकल जो चल रहा है, आपकी जो वर्डिक्ट चल रही है और ये इलेक्शन से रिलेटेड जो समात हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वोकैब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये आपके काम आएगी, कहीं भी काम आ सकती है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड मटीरियल ही आपको मिल रहा है और वही आपने करना है। उसके बाद है अदालती फैसले। तो इसकी होती है, फैसले को वैसे डिसीजन कहते हैं, लेकिन जब अदालती फैसले की बात है तो आप बोलते हो कोर्ट्स रूलिंग, कोर्ट्स रूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैसले की सदाकत। तो सदाकत यहाँ पे कोई ट्रुथ नहीं है, सच्चाई नहीं है। यहाँ पे आप क्या वर्ड, फैसले को तो आप रूलिंग बोल रहे हो ना, ये लास्ट वाले में रूलिंग मैंने लिखा है, तो फैसले की सदाकत क्या होगी? वैलिडिटी ऑफ द रूलिंग, वैलिडिटी ऑफ द रूलिंग। मैं आपको अच्छे से अच्छे वर्ड्स प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है सवाबदीद। सवाबदीद कहते हैं कि बेसिकली जजमेंट को कहते हैं, ठीक है, कि आपको एक आज़ादी है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कुछ भी डिसीजन लो। कहते हैं ना आपकी सवाबदीद है, जो मर्जी फैसला करो, ठीक है। तो ये सवाबदीद का ये मतलब होता है। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन, ठीक है। या इसको आप एक और भी बोल सकते हो, जजमेंट, जजमेंट भी बोल सकते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है जी तश्कील नौ। तश्कील नौ को क्या बोलते हैं? जिस तरह अभी ये चल रहा है ना कि जो जजेस का जो लार्जर जो बेंच है जो इसको देख रहा है केसेस को, उसकी तश्कील नौ होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूट, रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। उसके बाद है कि दरख्वास्त की समात के मौके पर। अब मौके की क्या इंग्लिश होती है? ओकेजन भी होती है, लेकिन एक और अच्छा वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वर्ड ऐड किया है, ऑन द एव, ऑन द एव, ठीक है। पूरा लिख लेते हैं, ऑन द एव ऑफ द हेयरिंग। समात को हेयरिंग कहते हैं, ऑफ द। दरख्वास्त को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, अदलिया से रिलेटेड वर्ड है, क्या बोलेंगे? पिटीशन। कहते हैं ना पिटीशन दर्ज कर दी है, और
یہ پٹیشن ہی بولتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بھول جاتا ہے کہ جی پٹیشن کی اردو کیا ہوتی ہے. ہم اکثر یہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹیبل بول دیا، ڈور بول دیا، فین بول دیا. بہت سارے ایسے ورڈ ہیں جو ہم ایسے یوز کرتے ہیں کہ اس کی اردو ہمیں بھول چکی ہوئی ہے. تو آن دا ایب آپ نے یاد رکھنا ہے. آن دا ایب آپ کوئی بھی کہیں بھی یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ہے جی قانونی ماہرین. ماہر کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ بولتے ہیں. قانون کو کیا بولتے ہیں؟ قانونی کو لیگل. لیگل ایکسپرٹس. لیگل ایکسپرٹس اس کی انگلش ہوگی. نیکسٹ ہے متفق ہونا. متفق کی ایک تو آپ کو پتہ ہے ایگری، جس طرح وہ میں نے بتایا ڈسینٹنگ اور ڈس ایگری. ایک تو ایگری ہے، لیکن اچھی ایک زبردست ورڈ ہے، وہ کہتے ہیں کنکر. ٹھیک ہے، کنکر. اور اس کو ایک اور بھی اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ان اکارڈنس ود. ان اکارڈنس ود. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو نہیں بولتے، اکارڈنگ ٹو. جب آپ کس سے متفق ہوتے ہو تو آپ ایز اے ریفرنس بھی اس کو یوز کرتے ہو. اکارڈنگ ٹو دس پرسن، اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل. تو ان اکارڈنس ود. ایگری تو ایک سمپل ہے، آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہے تنازع. تنازع کو کیا بولتے ہیں؟ کنٹروورسی. کنٹروورسی. ٹھیک ہے، تنازع کو ہم کنٹروورسی بولتے ہیں. نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے اعتراضات. اعتراضات سمپل تھا، پھر بھی میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ہر چیز ہی بتاؤں. تو اس کا ہوتا ہے آبجیکشنز. آبجیکشنز. آبجیکشن کہتے نہیں آبجیکٹ کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب آپ یہ ڈراموں میں یا فلموں میں وہ عدالت میں کوئی سماعت ہو رہی ہوتی ہے اور جو ایک وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ آئی آبجیکٹ مائی لارڈ، کہ میں اعتراض اٹھاتا ہوں اس کے اوپر نا، مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر. تو آبجیکشن، اعتراضات آبجیکٹ سے نکلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دلیل ہے. دلیل. تو دلیل کی انگلش ہوتی ہے ریشنل. RATIONAL. ریشنل. ٹھیک ہے، دلیل اسے کہتے ہیں، ریشنل کو. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کے باوجود. اب دیکھیں اس طرح کے جو ورڈز ہیں نا یہی تنگ کرتے ہیں جب آپ ایک لینتھی سینٹینس بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو، یا دو سینٹینس کو کمبائن کرتے ہو. تو اس کی انگلش جو ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے نا ان اسپائٹ آف. ٹھیک ہے، ایک اور بھی ہوتی ہے ڈسپائٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو دو تو پتہ ہوں گی. میں کچھ اور ورڈز بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے نیور دی لیس. نیور دی لیس. ٹھیک ہے. ایک اور بھی ورڈ ہے، اسے بولتے ہیں نن دی لیس. نن دی لیس. اب ان میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو کے باوجود کے لیے. ڈسپائٹ بھی. اچھا، یہ پتہ ہے جو لوگ ایسے وغیرہ لکھتے ہیں نا کمپٹیٹیو ایگزام میں، ویسے تو سب کے لیے وہ کیب میں دے رہا ہوں، لیکن میں پرٹیکولرلی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایسے لکھتے ہو اور آپ نے یہاں پہ کچھ سم تھنگ لکھا اور یہاں پہ اپنا پیراگراف اینڈ کیا، اور پھر آپ نے لکھ کے باوجود سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ لکھنا ہے، تو آپ نے اگر فرسٹ ٹائم نیور دی لیس یوز کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ ڈسپائٹ یوز کرو. دیکھیں نا، آپ خود کو ایز اے ٹیچر رکھو، تو آپ کو جب نیا ورڈ ملتا ہے اور میننگ وہی سیم ہی ہے اردو میں، لیکن وہ ورڈ ڈفرینٹ طرح سے اس نے بیان کیا ہوا، آپ خوش ہوتے ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو کافی اچھا آتا ہے، اس کو بہت کچھ پتہ ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نئے سے نئے ورڈ یوز کرو. اور ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نا بولتے ہوئے بھی بولا کیا کرو. آپ بولتے نہیں ہو فین بند کر دو، ڈور بند کر دو، ٹھیک ہے، چیئر اٹھا لو. آپ کرسی کیوں نہیں بولتے، چیئر بولتے ہو. تو آپ جب وہ چیزیں بول سکتے ہو تو آپ نے جہاں پہ دلیل بولنا ہے وہاں ریشنل بول دو، جہاں آپ کے باوجود بولنا چاہتے ہو وہاں ناٹ وتھ اسٹینڈنگ بول دو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی اہم آئینی معاملات. اہم کی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا انگلش، ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ اور ورڈ بتانا چاہتا ہوں. اہم کے لیے کریٹیکل کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. کریٹیکل آپ بولتے ہیں نا، کریٹیکل. کریٹیکل. کانسٹیٹیوشنل. آئینی کو کانسٹیٹیوشنل بولتے ہیں. معاملات کو میٹرز بھی بولتے ہیں، ایشوز بھی بولتے ہیں. کریٹیکل، کانسٹیٹیوشنل، ایشوز. امپورٹنٹ بھی اچھا ہے لیکن آپ اس کو یوز کرو بہتر ہے. جانبداری. اس جانبداری کو بولتے ہیں امپارشیلٹی. پارشیلٹی. امپارشیلٹی بولتے ہو آپ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے شکوک و شبہات. شکوک و شبہات مطلب شک ہونا. تو شک کی انگلش بڑی سمپل ہے، ڈاؤٹس بولتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے خدشات. خدشات کے لیے آپ کنسرنز بولتے ہو. کنسرنز. خدشات کے لیے آپ کیا ورڈ بولتے ہو؟ کنسرنز. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے دانستہ اقدام. اب دانستہ کو کیا بولتے ہیں، مطلب دانستہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دانستہ کا مطلب ہے کہ ارادی، مطلب آپ جان بوجھ کر ایک کام کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انٹینشنلی کا ورڈ بھی ہوتا ہے. انٹینشنلی. ٹھیک ہے.
کہ میں نے جان بوجھ کر یا ایک میرا ارادہ تھا اس کام کو کرنے کا تو میں نے یہ قدم کیا، انٹینشنلی میں نے یہ کام کیا. آپ بولتے ہو اکثر انٹینشنلی میں نے یہ حرکت کی. اس کے لیے اچھا ایک ورڈ ایک اور بھی ہے، دانستہ اقدام، ڈیلیبریٹ موو. ڈیلیبریٹ موو. ٹھیک ہے. آج ہم 25 ورڈز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ 25 یا 20 کا فگر قائم رہنا چاہیے. نیکسٹ ہے جی فیصلوں کو متنازع بنانا. ٹھیک ہے. متنازع کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ کنٹروورشیل. فیصلے یہاں پہ کوئی ڈیسیجن کی بات نہیں ہو رہی، عدلیہ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا بولیں گے؟ ورڈکٹ. میں لکھ لیتا ہوں، میکنگ ورڈکٹس کنٹروورشیل. کنٹروورشیل. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی انگلش ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں، اس کو ضرور یاد کریں. لاسٹ ون ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک ورڈ ہے جو میں جس کا بھی اردو نہیں ہے، میں ویسے ہی لکھ کے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے پیون. اس کو لکھتے کسی اور طرح سے ہیں، پڑھتے کسی اور طرح سے. PUISNE، اسے پڑھتے پیون. ٹھیک ہے. یہ فرینچ ورڈ ہے. فرینچ. بیسیکلی نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جج کو ڈینوٹ کرتے ہو. میں پورا ہی لکھ لیتا ہوں، ٹھہرے آپ کو تاکہ یاد رہے. ڈینوٹنگ اے جج آف اے سپیریئر کورٹ. ٹھیک ہے. ڈینوٹنگ اے جج آف اے سپیریئر کورٹ inferior in rank to چیف جسٹسز. یا چیف جسٹس ایک ہی چیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص جو کہ ہے تو اعلیٰ عدلیہ کا حصہ لیکن وہ چیف جسٹس سے لوور رینک میں ہے. اس کی ایک مثال بھی میں دیتا ہوں. چلیں ایک دیتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ٹھہرے یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا سینئر پیون. ٹھیک ہے. دا سینئر پیون جج who will be chief justice in a matter of months، کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے پہ چلے جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب یہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی سینئر. ٹھیک ہے. اس ورڈ کی سمجھ آئی ہے کہ میں یہ کیوں ورڈ یوز کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا جج جو سپیریئر کورٹ میں موجود ہے لیکن چیف جسٹس سے لوور رینک میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ بتا رہے ہیں دا سینئر پیون. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہ کانسیپٹ؟ تو چلیں اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو یاد کریں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ.